تو ہماری ڈیمانڈ ہے کمشنر سکندر سلطان آج پاکستان میں جمہوری قوتوں کے لیے آج خوشی اور مسرت کا دن ہے. جو ہم کہہ رہے تھے الیکشن کیے ہیں وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے. آپ سب کو پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد. حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. آج کا دن ہے. عدالت عظمیٰ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی گئیں، نامینیشن پیپر کھینچے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے، نمائندے اپنے کینڈیڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے. سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا. پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ساتھ ہی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی. وزیر اعظم عمران خان کے خلاف انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جس پارٹی کا نام مٹانے کی کوشش ہوئی تھی آج وہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلی کی بھی انشاءاللہ سب سے بڑی جماعت بن کے واپس آئے. پاکستان تحریک انصاف ایک ہے. خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی. اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. یہ جعلی فارم 47 کی حکومت کے دن ویسے ہی کم ہے. جو رول اب اس دفعہ عدلیہ نے پلے کیا اور سٹینڈ لے لیا ہے، فیصلے محفوظ ہوں گے، خواتین کی عزت کو محفوظ کیا جائے گا جن کو اچھالا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں آج آنے کا شکریہ. آج پہلا مرتبہ ہے ہم آپ کو مدعو کر چکے ہیں اور آج پاکستان میں جمہوری قوتوں کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی وومن اور نان مسلم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے آج خوشی اور مسرت کا دن ہے. پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیے ہیں، الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے 2022 میں، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے. 2023 میں الیکشن ہوئے وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے. 2024 میں الیکشن ہوئے ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں دیا. الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصر تھے. الیکشن کمیشن نے ڈھیلے کیا. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگ جائے گا. الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ساتھ ہی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی. پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن میں 859 کنسٹیچوئنسی میں سے 828 کنسٹیچوئنسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے سارے کینڈیڈیٹ کے لسٹ ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا تھا. ہمارے کینڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے، اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے. وہ سارے کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے، الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اور ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں. اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں 780 پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی. آپ سب کو پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد. حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. کل ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا 3 چیزیں تھیں؟ نمبر 1 آئین اور قانون کی بالادستی. نمبر 2 موریلٹی. نمبر 3 آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے. بار میں کہتا رہا ہوں، جب لوگ آج سے 1.5 سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد تو یہ پتھر
اور اینٹوں کی دیواریں ہیں، یہاں پہ آپ فولاد کی دیواریں بھی بنا لیں اور فولاد کی چھت بھی بنا لیں، پر رب العزت کا حکم ہوگا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے، اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں، رب العزت خود موقع دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج کا ٹائم اور ڈیٹ، وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا، آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے، یا ان میں جرت ہے تو they should resign, be gone۔ ہم لوگ بڑے کلیئر ہیں، اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آ رہا ہے، یہ ہمارے قانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں، پر یہ میں اپنی جذبات کی عکاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آج کا دن ہے جس میں کہ عدالت عظمیٰ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا اس کے علاوہ جو ان کے راستے میں رکاوٹیں حائل کی گئیں، وہاں پہ نومینیشن پیپر کھینچے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے، اپنے کینڈیڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے۔ وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں، پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے، اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابھر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے 2 مرحلے تھے، ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی، اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا، یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں۔ اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدت کا کیس، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی ایک کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشن شپ پہ، کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے مینیج کرنا۔ جتنے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں، ساروں کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ شکریہ جی۔ جو مائنورٹی کے صدر ہے، سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جس پارٹی کا نام مٹانے کی کوشش ہوئی تھی، آج وہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلی کی بھی انشاءاللہ سب سے بڑی جماعت بن کے واپس آئی۔ انہوں نے کوشش کی کہ جس طریقے سے وچ ہنٹنگ کی گئی، 13 جنوری کو ہم اپنی ٹکٹس کے ساتھ موجود تھے اور ہم نے وہ جمع کرانی تھی جب آروز نے ہمیں اس سے ریفیوز کیا۔ اس سارے کیس کے بعد یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کی بجائے ایک پارٹی کا رول پلے کرتا رہا اگینسٹ پی ٹی آئی۔ میں یاد کراتی چلوں کہ 13 جنوری کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو لے کر جانے والا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا۔ دنیا میں ہم نے کوئی ایسا کانسٹیٹیوشنل ادارہ نہیں دیکھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل پرسنز کے اگینسٹ جا کے پارٹی بنتا ہو، لیکن یہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں، اس چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کی موجودگی میں بارہا اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان کا الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ ادارے کا رول پلے کرتا ہے، ایک پارٹی کا رول پلے کر کے ڈسکریمنیشن کرتا رہا۔ تو ہماری ڈیمانڈ ہے
کہ یہ رول اس کا اسٹیبلش ہو گیا کمشنر سکندر سلطان الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 17 کی وائلیشن کی. الیکشن کمیشن نے ایک پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت تھی پی ٹی آئی, اس سے الیکشن لڑنے کا حق چھینا. اس لیے اس کو ریپرمانڈ بھی کیا جائے. الیکشن کمیشنر سمیت اس کا تمام سٹاف اس الیکشن کمیشن کی جان چھوڑے تاکہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کا کردار ادا کر سکے. مال غنیمت بنا کے کس حیثیت سے انہوں نے دوسری پارٹیز میں بانٹا. آج یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اس وقت موجودہ جتنے لوگ ہیں ان سے ہماری جان چھڑائی جائے. پاکستان کو ایک فری اور فیئر اور ایک کانسٹیٹیوشنل پراپر ادارہ جس کا کام ہو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا, وہ ملنا چاہیے. پاکستان کی عوام یہ ڈیزرو کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو فسطائیت, جو ظلم اور بربریت تھا, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مکمل اور ان کے آر اوز کا رول تھا. اس پہ فوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو ہمارے ٹریبیونلز کو ختم کیا گیا ہے, ہماری الیکشن پٹیشنز کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا بھی نوٹس ہو. اور اسی فورم سے میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی جو پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے پینڈنگ, پلیز اس کو فوری طور پہ پک اپ کیا جائے. یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ والی حکومت اس ملک کو چلائے. یہ جعلی فارم 47 کی حکومت کے دن ویسے ہی کم ہے. اور انشاءاللہ جو رول اب اس دفعہ عدلیہ نے پلے کیا اور سٹینڈ لے لیا ہے, امید ہے کہ یہ رول نیچے سیشن کورٹس تک آئے گا. اور کل ہماری عدت کیس میں ایک فری طریقے سے نہ صرف یہ کہ فیصلے محفوظ ہوں گے, خواتین کی عزت کو محفوظ کیا جائے گا جن کو اچھالا جائے.